اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محبوب صاحب جی۔ محترم ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان، ڈاکٹر سہیل صاحب، ڈاکٹر طاہر انصاری صاحب، ڈاکٹر عابدہ صاحبہ، ڈاکٹر عاصمہ صاحبہ، ڈائریکٹر کالجز، محترم اساتذہ اکرام اور بہت ہی عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو تاریخ تو پڑھا دی گئی۔ 1991 وہ پہلا سال تھا جب 5 فروری کو یوم کشمیر منایا گیا، تو آج ہم ماشاءاللہ کوئی 31-32 برس بعد دوبارہ اس دن کو منا رہے ہیں۔ اس دن کی افادیت یہ ہے کہ کم از کم کشمیر ہماری ذہنوں میں، اذہان میں، قومی اہداف میں قائم و دائم ہے۔ میری بہن نے یہاں پہ کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج بھی کشمیر کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ تو اقوام کے معاملات شاید برسوں میں یا ہفتوں میں حل نہیں ہوتے، اس میں دہائیاں اور صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ قوم اپنے مقصد، اپنے راہ سے، اپنی منزل سے کوتاہی نہیں کرتی۔ آپ وہی مسئلہ فلسطین کا اور یہودیوں کا، اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں، تو یہ معاملات یہودیوں نے وہ وطن آ کے 2000-2500 سال کے بعد حاصل کیا۔ تو قوموں کی زندگی میں دہائیاں میٹر نہیں کرتی، صدیاں میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ان کو ہم اس طرح سے نیگیٹیوٹی میں نہ لیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا، حق خود ارادیت، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد پوری دنیا کی انسانی شعور نے ایک علیحدہ کروٹ لی، جہاں پہ گلوبلائز ورلڈ میں ہم زندہ ہیں، جہاں پہ انٹر ڈیپینڈنس ہے ہماری ایک دوسرے کی معیشت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، اور ماحولیات کے حوالے سے سارے ملک اور اقوام عالم آج ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جتنے ایسے مسائل ہیں جو نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں ہیں، اگر آپ یہ بارڈر دیکھیں تو پاکستان، انڈیا اور چائنا یہ دنیا کا وہ واحد ریجن ہے جہاں پہ 3 نیوکلیئر ریاستیں ہیں جن کے آپس میں بارڈر ڈسپیوٹس بھی ہیں، وہ قائم ہیں، اور کوئی نیوکلیئر ریاست دوسرے سے ملی بھی نہیں۔ تو اس کو اقوام عالم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ کہا کہ گورنر نے فرمایا کہ ہم کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے، تو ہمیشہ مقدمہ پیش کرنے کے لیے اچھے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستانی قوم اچھا وکیل بنے، اور وکیل اچھا بننے کے لیے کیا ضروری ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم لوگ اپنی حیثیت میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، میرے خیال میں بندوق کا ٹائم گزر گیا۔ جذباتی نعرے لگانے سے یہ وہ دور نہیں جب ملکوں کی کوئی سرحدیں نہیں تھی، کوئی انٹرنیشنل نظام نہیں تھا، اور جس کا دل چاہتا تھا ایک گروہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو تو دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑتا تھا۔ اب تو جو بات ہوگی وہ اقوام عالم میں ہوگی، وہ قانون کے تحت ہوگی، لیکن وکیل کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وکیل کا اچھا ہونے میں سب سے امپورٹنٹ چیز سائنس کی ترقی ہے۔ صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی ہے، اور اس تعلیم و تربیت کو ہم سائنس میں ڈالیں، اور وہ سائنس ٹیکنالوجی پہ ڈلے، اور ہماری معیشت مضبوط ہو، ہماری معاشرت مضبوط ہو۔ یہ کئی مقررین نے یہ بات کی، تو تب ہم کشمیر مقدمہ اقوام عالم میں لڑ سکتے ہیں۔ جب ہم ملیشیا ہوں، انڈونیشیا ہوں، ہم ٹرکی ہوں، اور اس سے اوپر سنگاپور ہوں، تو آپ دیکھیں گے کشمیر واپس آ جائے گا۔ تو جب تک ہم اس معیشت تک نہیں پہنچتے، اس یکجہتی تک نہیں پہنچتے، تو یہ خام خیالی ہے۔ جیسے میڈم نے، میری بہن نے بڑا خوبصورت کہا کہ کیک پیسٹری نہیں جو انڈیا واپس کرے گا۔ دوسری میں آپ کی توجہ ایک خاص بات پہ دلانا چاہوں گا کہ قوموں کے مشن سٹیٹمنٹس ہیں۔ آج کل آپ لوگ سائنس کے اور جو لوگ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کے اسکول میں، آپ کے آرگنائزیشن میں ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ پاکستان کے قومی ترانے کو دیکھیں، اس میں مشن سٹیٹمنٹ اور ویژن سٹیٹمنٹ موجود ہے، لیکن آج تک ہم اس کو غور سے سمجھ نہیں پائے۔ مجھے بھی یہ بات کوئی 1-2 سال پہلے سمجھ آئی، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ بچے اس حوالے سے دیکھیں گے، لیکن اساتذہ سے میں ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ یہ مشن اور ویژن سٹیٹمنٹ ضرور بتائی جائے، اس کی افادیت بتائی جائے۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، کیونکہ ہم اتنی بار، اتنی دہائیوں سے اس ترانے کو سنیں کہ کبھی لفظ پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارا نظام کیا ہوگا، قوت اخوت عوام، کیونکہ یہ سارا بھائی چارہ، بردرہڈ ہے۔
اس میں ڈیموکریسی باہر آتی ہے. قوم، ملک، سلطنت، تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. قوم بھی امپورٹنٹ ہے، ملک بھی امپورٹنٹ ہے. قوم کے اوپر اظہار آزادی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے ہم ملک کو نہیں بھول سکتے، اور ملک کو بھولتے ہوئے ہم سلطنت کو مس نہیں کر سکتے. یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اظہار رائے اپنی جگہ پہ، ملکی مفاد اپنی جگہ پہ، ملک کو مضبوط کرنا اپنی جگہ پہ، اور الٹیمیٹلی ریاست کے ساتھ وفاداری اپنی جگہ پہ. پائندہ تابندہ بات کہ یہ سب قیامت تک چلتے رہے. پرچم ستارہ حلال، رہبر ترقی و کمال. اب ترقی و کمال سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ معیشت ہے. تو ہمارے مشن سٹیٹمنٹ میں آج سے 75 سال پہلے یہ لکھی تھی، لیکن ان پہ ہمارا غور نہیں، ان پہ ہمارا دیکھا نہیں. ترجمان ماضی شان و حال کہ ہمارا ماضی بھی بہت اچھا تھا، تو ہمارا آج و مستقبل ان چیزوں سے ترقی کرے گا. رہبری، ترقی و کمال، جان استقبال، سائز خدا ذوالجلال. اسی طرح میں کشمیر کے ترانے پہ، جو ترانہ آج آپ نے سنا، یہ آزاد کشمیر کا ترانہ ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی ترانہ مقبوضہ کشمیر تک جائے گا. ان کی مشن سٹیٹمنٹ سن لیں. ایک قومی مشن سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ان کا قومی ہدف کیا ہے جس کی طرف وہ موو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوہستانوں کی آبادی پہن چکی تاج آزادی، عزت کے پروانے جاگے، آزادی کی شمع جلا دی، جاگ اٹھی ہے اب وادی، ضامن ہے خود اللہ. تو یہ ان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے قوم کی. یہ چیزیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس سے اگلے پیرا میں وہ کہتے ہیں کر کے لالچ کیوں و شیطان، کیوں بیچے ہم دین و ایمان، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں عزت حرمت حکم قرآن. اب اس کو فوکس کرنے کی بات ہے کہ کشمیر بحیثیت آزادی، بحیثیت آبادی، بحیثیت ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے. جان بھی قرباں، مال بھی قرباں، مال سے پیارا جان سے پیارا، وطن ہمارا آزاد. یہ پیچھے ذرا شور کم کیجیے گا. تو معزز سامعین، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ کے مقررین نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، جس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا اور مقررین نے یہاں پہ کہا. اصل چیز ہمارے مقاصد کو پریکٹس میں لانا ہے، اور اس کا آج اب طریقہ بدل چکا. اب تلوار نہیں، قلم فیصلہ کرے گا. اور قلم کا مطلب صرف گفت و شنید نہیں، گفتار بھی ہے، سائنس بھی ہے، معیشت بھی ہے. تو ہم جب اپنی قوم کو انٹرنلی مضبوط کریں گے، اور ساتھ یہ جو ہمارے طلباء ہیں، یہ ایک ہماری نئی نسل ہے، ان سے ہماری امید وابستہ ہے. ہماری نسل نے اپنی نئی کوشش کی، اس میں ہم کہیں ناکام ہوئے، تو ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. آپ کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، اور اس وقت معاملات بھی زیادہ ہیں. صرف ٹویٹر سے اور ٹک ٹاک دونوں سے آزادی نہیں آنے والی، لیکن قلم سے، ریسرچ پیپر سے، انالیسس سے، معیشت سے آزادی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.